نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. ان آیات مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور ان کا اپنی قوم کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا اور پھر قوم کو جب آزادی مل گئی تو آزادی کے بعد اپنی قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ سے کتاب اور تعلیمات کا لینا اس کا تذکرہ ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے 5واں واقعہ ہے جو اس رکوع میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آزادی دلا کر فرعونیوں سے آزادی مل جاتی ہے اور مصر سے اپنی قوم کو بڑی ہی آزادی کے ساتھ اور مکمل طریقے سے چھٹکارا حاصل کر لیا جاتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ سے تعلیم اور کتاب کا مطالبہ کروں گا، سوال کروں گا تو یقیناً اللہ ہماری رہنمائی فرمائے گا اور ہمیں کوئی شریعت اور دین دے گا جس پر ہم چل کر اپنی زندگی گزاریں. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم آزاد ہو جاتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ کتاب لینے کے لیے، شریعت لینے کے لیے تمہیں پہلے 30 راتوں کا اعتکاف کرنا ہوگا، اپنی صلاحیت و استعداد کو گویا بڑھانا ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ملنے سے پہلے آپ غار حرا میں کئی راتوں کے لیے خلوت میں چلا جایا کرتے تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی نازل ہونے سے پہلے حبب الی الخلا، مجھے خلوت کی محبت دل میں ڈال دی گئی کہ میں جا کر خلوت میں اللہ کی عبادت کروں، ذکر و اذکار کروں. یہ جو صوفیاء کے ہاں چلہ مشہور ہے کہ 40 راتیں ہیں انسان اپنے گھر بار سے، کاروبار سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی یاد میں گزارے تاکہ اس کی استعداد اور بڑھ جائے، اس کے اندر روحانی طاقت و قوت اس درجے کی پیدا ہو جائے کہ جو روحانی علم اس کو ملنا ہے اس کو وہ آسانی سے کیا کر سکے، حاصل کر سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ تم 1 مہینہ پہلے اعتکاف کرو. ہاں البتہ یہ ہے کہ مہینے کے اعتکاف میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، زیادتی بھی ہو سکتی ہے. حضرت
موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے بموجب پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور وہیں انہوں نے 30 راتیں پوری کی، دن کو روزہ رکھتے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے۔ اس طریقے سے جب 1 مہینہ مکمل ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر ہے پورا مہینہ روزے رکھنے کی وجہ سے مسلسل معدے کے اندر وہ ایک خلوف پیدا ہوتا ہے، ایک مہک اور بو سی آتی ہے خالی معدہ رہنے سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد مسواک کیا، وہاں کسی درخت کی لکڑی توڑی اور مسواک کیا اس بو کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اب اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تو یہ بو وہاں تو نہیں آنی چاہیے، جبکہ اللہ کو یہی روزے دار کی بو ہی بڑی پسند ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو یہ اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اس کے حکم کی اطاعت بھی ہے۔ یہ کسی معدے میں موجود غذا کے تعفن کا اثر نہیں ہے، یہ در حقیقت اس معدے کے اندر مسلسل بھوکا رہنے کی وجہ سے جو ایک مہک سی پیدا ہوتی ہے، تو یہ کیونکہ اللہ کے لیے معدہ بھوکا رہا ہے اس لیے اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بو کو ظاہر کر دیا تو اللہ نے مزید 10 دن بڑھا دیے کہ اب 10 دن اور جو ہے تمہیں اعتکاف کرنا ہوگا، روزے رکھنے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طریقے سے چلہ پورا کیا 40 راتیں۔ 40 کا عدد ویسے بھی انسانی اخلاق، رویوں، بلکہ حتیٰ کہ انسانی خلقت کے اندر تبدیلی کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ انسانی سیلز وہ 40 دن کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جو سیلز انسان کی خوراک سے بنے ہیں وہ 40 دن کام کرتے ہیں، 40 دن کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں، نئے سیل تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی خاص طور پر 4 مہینوں کا جو وقفہ ہے، 4 مہینوں کے اندر تو مکمل تبدیلی آ جاتی ہے 40 دنوں کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے 40 دنوں کا چلے کا گویا کہ اس طریقے سے ان سے پہلے اعتکاف کروایا، پھر ان کو اپنی ہم کلامی کے لیے، شفیابی کے لیے، تعلیمات لینے کے لیے اپنے زبانی کی اجازت دی۔ اس کا قرآن یہاں ذکر کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا تھا، 30 لیلہ 30 راتوں کا، کہ تم نے 1 مہینہ جو ہے اعتکاف کرنا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ جب مہینہ پورا ہوا تو قرآن کہتے ہیں وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے ان 30 راتوں کو 10 راتیں اور ملا کر اس طریقے سے فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تمہارے رب نے 40 راتوں کا وعدہ پورا کر دیا کہ 40 یعنی گویا چلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کروایا پہلے۔ وقال موسیٰ لأخیہ، اسی وجہ سے ہمارے اصل صوفیاء کرام چلہ کرواتے تھے، اپنے جو متعلقین ہوتے تھے جو ان سے تربیت لینے کے لیے آتے تھے تو خانقاہ میں 40 چلہ رکھتے تھے وہ کہ اپنی خانقاہ میں تربیت کے لیے ان کی نگرانی میں رہیں، اور وہ ان کو مختلف قسم کے اعمال دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کو خلافت دے کر یا ان کو جب دیکھتے تھے ان میں صلاحیت و استعداد پیدا ہو گئی ہے تو کسی علاقے کی ذمہ داری دے کر ان کو بھیجا کرتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس دیوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کیونکہ خانقاہی آدمی تھے، بزرگوں اور اولیاء اللہ سے تربیت یافتہ تھے، تو انہوں نے عام لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی یہ 40 دن کا ایک وقت مقرر کیا کہ لوگ اپنی تعلیم و تربیت کے لیے 40 دن کے لیے اپنے آپ کو ایک گھر سے الگ کر کے، کاروبار سے الگ کر کے اس طریقے سے اپنے آپ کو تعلیم کے لیے پیش کریں، تربیت کے لیے پیش کریں۔ تو یہ چلہ جو جماعت میں یہاں چلتا ہے یہ بھی در حقیقت پہلے سے جو ہماری صوفیاء اور اولیاء اللہ نے، بلکہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 راتیں پہلے اعتکاف کیا، تربیت لی، اپنی استعداد کو بڑھایا، اپنے اندر صلاحیت پیدا کی کہ اللہ سے ہم کلام ہونے ہیں، ایک علم لینا ہے، تو اس کے لیے پہلے استعداد پیدا ہونی چاہیے۔ وقال موسیٰ لأخیہ، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے، بلکہ جب وہ چلے کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بے فکر نہیں ہوئے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، جب کوئی انسان جائے چلے کے لیے جائے، 4 مہینے کے لیے جائے، تو
یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر بار کو بے یار و مددگار چھوڑ کے نکل پڑے، نہ ان کے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام کر کے جائے، نہ ان کی کوئی فکر کر کے جائے، کوئی کہے کہ تم اللہ کے سپرد ہو۔ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت زیادہ ہیں، جب وہ غلو کرتے ہیں کسی کام کے اندر تو خرابی کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ دین کے اندر اس کو دین کے نام سے غلو اختیار کرتے ہیں، اور اس کو بہت سارے لوگ بزرگی اور تقویٰ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بزرگی اور تقویٰ اور توکل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلنے کے لیے جا رہے ہیں، پیچھے اپنی قوم کو ایسے نہیں بے یار و مددگار چھوڑ کے دیا کہ اللہ کے سپرد ہے، جو جس طرح چاہیں وقت گزارتے رہے، بلکہ وقال موسیٰ لأخیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، قرآن نے ذکر کیا کہ اخی ہارون، اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی، تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، میرے خلیفہ ہو، ان کے تمام مسائل کی درستگی یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اخلفنی فی قومی واصلح، ان کی اصلاح کرتے رہنا، ان کے نگرانی کرنی ہے، تم نے ان کے مسائل کو حل کرنا ہے، اور ان کو گمراہی اور خرابی سے، مشکلات اور پریشانیوں سے بچانا ہے۔ فسادی بھی ہوں گے، فساد پیدا کرنے والے، خرابی پیدا کرنے والے ہوں گے، لہٰذا ولا تتبع سبیل المفسدین، فسادیوں کے راستے پہ نہیں چلے۔ تو باقاعدہ پیچھے انتظام کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اب جب 40 راتیں اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے مکمل کر لی اور ہمارے وعدے کے مطابق وہ دور پہاڑ پر تشریف لے آئے، ولما جاء موسیٰ، جب آئے موسیٰ لمیقاتنا، ہمارے وعدے کے مطابق ہمارے پاس آئے، وکلمہ ربہ، اب موسیٰ علیہ السلام سے ان کے رب نے کلام کیا، ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بات چیت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر استعداد تو بہت بڑھ چکی تھی 40 راتوں کے اعتکاف کے نتیجے میں۔ جتنی یقین، جتنا اللہ کی طرف دھیان، جتنی اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اتنی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کی محبت بہت زیادہ پیدا ہو چکی تھی، اللہ کے ساتھ ایک معنوی اور روحانی بہت زیادہ گہرا تعلق پیدا ہو چکا تھا۔ اب جو ہی اللہ سے ہم کلام ہوئے تو وہ محبت اور شوق بہت زیادہ بڑھ گیا۔ قوت یہ لذت سماعت سے لذت بصارت اور مشاہدہ پر آ گئے۔ پہلے تو اللہ سے ہم کلامی کی لذت حاصل ہو رہی تھی کہ اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بڑھ کر اللہ سے سوال کیا، قال رب ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار مجھے ذرا اپنی ذات کو دکھلا دے، میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیری تجلی کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ ارنی، مجھے دکھلا، انظر الیک، میں تجھے دیکھوں، تو میرا پروردگار ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اللہ سے مطالبہ اور درخواست کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا، قال لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ تیرے اندر اتنی استعداد نہیں پیدا ہوئی، ابھی تو صرف اتنی استعداد پیدا ہوئی کہ تم مجھ سے کلام ہو سکتا ہے، میری بات سن سکتا ہے، لیکن مجھے دیکھنے کی طاقت لن ترانی، ہرگز نہیں، ہرگز۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا میں انسان کے اندر اللہ کو دیکھنے کی طاقت و قوت نہیں ہے۔ اللہ تو ایک نور ہے، نور علی نور، اللہ کی تجلیات، انوارات تو اتنی زیادہ ان کے اندر پاور ہے کہ وہ انسان اس دنیا کے حواس اور اس دنیا کی محدود دائروں کے اندر اس تجلی کو دیکھ سکے، جس کی بس میں نہیں ہے۔ آپ اس کو مثال سے یوں سمجھیں، جیسے پاور ہاؤس سے بجلی کی جو ہائی وولٹیج ہوتی ہے وہ براہ راست اگر بلب کے ذریعے، فریزر کے ذریعے سے اس کو گزارا جائے تو برداشت نہیں کر سکتے، وہ تو تباہ ہو جائے گی۔ اس کو گزارنے کے لیے پہلے ٹرانسفارم کے ذریعے سے مختلف مطلب ہے اس کے اندر اعتدال پیدا کیا جاتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جو ہے اللہ کی تجلی اتنی طاقتور اور اتنی زیادہ قوی ہے کہ اس کا مشاہدہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا معراج کی رات، یعنی اس بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کا مشاہدہ نہیں ہوا، لیکن بعض صحابہ کہتے ہیں دیکھا۔ اگر دیکھا بھی ہو تو اس دنیا میں نہیں دیکھا، وہ اس دنیا سے ماوراء اوپر تشریف لے گئے، وہ
ایک نیا عالم ہے، وہ ایک نیا جہان ہے، وہاں اللہ صلاحیت و استعداد پیدا کر دیتے ہیں کہ جیسے کہ دنیا سے جانے کے بعد کل قیامت کے دن عام مسلمان بھی اللہ کی اس تجلی کا مشاہدہ کر سکیں گے، اللہ کے نور کو دیکھ سکیں گے قریب سے، جو سب سے قریب کی اللہ کی تجلی ہے اس کو دیکھ سکیں گے۔ دنیا میں اللہ کو دیکھنے کی صلاحیت کسی میں نہیں ہے، اس لیے فرمایا لن ترانی، ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کا اطمینان ہونا تھا، اس لیے اطمینان کے لیے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اس پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر اس نے میری تجلی اور نور کو برداشت کر لیا تو پھر ہو سکتا ہے تم بھی برداشت کر لو، کیونکہ وہ تم سے زیادہ مضبوط اور سخت ہے۔ پہاڑ اپنی صلابت اور سختی میں بہر صورت ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن دیکھو تم پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر اپنی جگہ پر ٹکا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر شاید تم بھی مجھے دیکھ لو۔ اللہ نے تھوڑی سی تجلی، فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اپنی تجلی ڈالی حضرت موسیٰ کے پروردگار نے پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، بنا دیا اس پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ نے اس طرح اشارہ کر کے فرمایا، اتنی سی تجلی اللہ نے پہاڑ پر ڈالی، تھوڑی سی ایک کرن اور جھلک صرف پہاڑ پر اللہ نے ڈالی تو پہاڑ ایسا ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو گیا جیسے اس کا نام و نشان ہی نہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ تو زمین میں دھنس گیا اور ابھی تک دھنستا چلا جا رہا ہے مسلسل، اس کی برداشت اب تک بھی نہیں ہو رہی ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، تو جب پہاڑ پر اس تجلی کو اللہ نے ڈالا تو جَعَلَهُ دَكًّا، تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس تجلی نے اس کو، اور موسیٰ علیہ السلام بھی سارے منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب فلما آفاق، موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے، افاقہ ہوا تو فوراً معذرت کر دی، توبہ کی اللہ کے حضور، یا اللہ میں تو تجھے دیکھنے کا مطالبہ کر بیٹھا، جبکہ میرے اندر تو اس کی ہمت و صلاحیت نہیں تھی، میں غلط مطالبہ کر بیٹھا، مجھے معاف کر دے۔ قال سبحانک، اے اللہ تم پاک ہے کہ تجھے کوئی دیکھ سکے، تبت الیک، میں تیری حضور توبہ کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا مومن ہوں، اس بات کا یقین رکھنے والا ہوں کہ دنیا میں تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، تجھے دیکھنے کی کسی میں صلاحیت و استعداد دنیا میں نہیں ہے، میں اس بات پر پہلا یقین رکھنے والا ہوں۔ قال اے موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو مجھے دیکھ تو نہیں سکتا، لیکن میں نے تجھے دو شرف سے نوازا ہے، تیری فضیلت اور عظمت میں نے دو اعتبار سے قائم کی ہے، تمہیں بڑی عزت اور عظمت سے نوازا ہے، یہ دو چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں۔ قال یا موسیٰ، فرمایا اللہ تعالیٰ اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، باقی لوگوں پر میں نے تجھے برگزیدگی دی ہے، ان سے میں نے تمہیں بلندی دی ہے، تمہیں میں نے چن لیا ہے باقی لوگوں پر، برسالتی و بکلامی، اپنی پیغمبری کے ذریعے سے اور اپنی ہم کلامی کے ذریعے سے، تم سے میں نے ہم کلامی ہوا ہوں اور میں نے تجھے اپنا رسول بھی بنایا، اپنا پیغمبر بھی بنایا، یہ دو فضیلتیں میں نے تمہیں دی ہیں، باقی لوگوں کو یہ نہیں میں نے دی ہیں، تمہیں دی برسالتی و بکلامی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام رسول تو اللہ نے اور بھی بنائے، اور لیکن ہم کلامی کا شرف اس طریقے سے دنیا میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے کلیم۔ اور جہاں تک بات ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو ہر اعتبار سے تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے تو اللہ نے ہم کلامی بھی کی، معراج کی رات کلام بھی کیا، اور اسی طرح رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت ختم کر دی، سب سے آخری اور سب سے بڑے پیغمبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، خلت سے نوازا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد تیسرا درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ اللہ نے ان کو کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام نے اس طریقے سے فضیلت تفریق یا ان کے درمیان موازنہ اور مقابلہ یہ درست نہیں ہوتا، یا دینوں کے اندر آپس میں ٹکراؤ پیدا کرنا، یہ آج کل کی غلامانہ سوچ اور ذہنیت کا نتیجہ ہے،
یا یہ سامراج کی طرف سے دینوں کے اندر ٹکراؤ پیدا کیا گیا؟ یاد رکھو کوئی ایک دین دوسرے دین سے ٹکراؤ نہیں رکھتا، نہ یہودی صحیح دین اصل دین وہ دین اسلام کے مخالف ہے، اور اسی طرح نہ عیسائی اصل دین وہ دین اسلام کے مخالف ہے، اور نہ ہی اسلام یہودی اصل دین کی مخالفت کرتا ہے، نہ ہی عیسائی اصل دین کی مخالفت کرتا ہے۔ جو اصول تھے وہ تو سب کیا مشترکہ تھے۔ ہاں شریعتوں میں اختلاف قدرے رہا ہے، ہر دور کے اعتبار سے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں، اس حوالے سے رہنمائی بدلتی رہتی ہے، لیکن بنیادی اصول اور ضابطے کیسے رہے؟ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری کی شکایت لے کر آیا کہ اس نے مجھے مکہ مارا ہے، تھپڑ اس نے مجھے رسید کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے پوچھا کیوں مارا بھائی تم نے کہا اللہ کے رسول ہم بیٹھے تھے، یہ کہنے لگا، بات چیت میں بات ہو رہی تھی تو کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رب کی عظمت کی قسم کھا کے کہنے لگا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام پیغمبروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ میں نے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی؟ تو یہ کہنے لگا ہاں۔ اس پر مجھے غصہ آیا اور میں نے تھپڑ رسید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیوں تھپڑ مارا بھائی؟ اور فرمایا کہ تم مجھے پیغمبروں کے درمیان اس طرح فضیلت نہ دو کہ ان کے درمیان تم تفریق کرنے لگ پڑو، ان کے درمیان تم جو ہے تقسیم کرنے لگ پڑو۔ آپ نے پھر فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ اپنی حساب بندوں سے حساب لینے کے لیے جلوہ افروز ہوگا، اپنی تجلی کو ظاہر کرے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، یہاں تک کہ میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا، اور سب سے پہلا ہوش میں آنے والا میں ہوں گا۔ میں جب ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ میرے بھائی موسیٰ کلیم اللہ کے عرش کے پاؤں کو تھامے ہوئے ہوں گے، پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہی نہیں ہوئے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا جو وہ طور پہاڑ انہوں نے اللہ کی تجلی دے کر جو ان کی بے ہوشی ہو گئی تھی اس کے بدلے میں اللہ نے آج ان کو بے ہوشی سے بچا لیا کہ بے ہوش نہیں ہوئی، کیونکہ ان میں اتنی صلاحیت پیدا ہو چکی تھی کہ اللہ کی تجلی کو کچھ نہ کچھ برداشت کرنے کے قابل بن گئے تھے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ایک بیان کی اور منع کیا کہ لوگ مجھے انبیاء کے درمیان اس طرح فضیلت نہ دیا کرو کہ تم پیغمبروں کے درمیان میں تفریق کرنے لگ پڑو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی موقع پر کسی پیغمبر کو بھی اس انداز سے اس کی شان اور عظمت کو بیان نہیں کیا کہ اپنی عظمت اور اہمیت بیان کر کے دوسرے کو نیچا دکھلانے کی بات ہو۔ فلا تطیرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم ایسے میری تعریفیں نہ کرو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی اتنی تعریفیں کی کہ انہیں خدا بنا دیا۔ تو دینوں کے درمیان پیغمبروں کے درمیان اس طرح کی تقسیم تفریق درست نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو تم جو ہے اگر اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ میری تجلی برداشت کر سکا تو تم بھی کر لو گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ منظر دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو اللہ سے معذرت کی۔ قال یا موسیٰ، تو اللہ نے اس کے بعد فرمایا موسیٰ میں نے تمہیں دو فضیلتیں دی ہیں، ایک ہم کلامی کی دوسری پیغمبری کی۔ فخذ ما آتیتک، اب لو جو تم شریعت جس کا مجھ سے مطالبہ کر رہے تھے، یہ لو شریعت میں نے تمہیں احکامات دی ہیں۔ فخذ ما آتیتک، جو احکامات میں نے تمہیں دیے انہیں مضبوطی سے پکڑو۔ وکن من الشاکرین، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے تختیوں میں لکھ دیا تھا، مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز ہم نے ان کے لیے جو جس میں ان کے لیے نصیحت ہو سکتی تھی، ان کی ضرورت کی ہر چیز اس سے متعلق جو نصیحت تھی وہ ہم نے لکھ کر ان کو دے دی تھی۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اس طرح ہر چیز کی تفصیل کے ساتھ الگ الگ ہم نے وضاحت کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو تختیاں دی تھیں، ان دونوں تختیوں کی دونوں طرف اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے احکامات لکھوا دیے کہ یہ احکامات ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لکھ کر دی ان کو۔ ہوتا یہ ہے کہ جو کام اللہ براہ راست کرواتے ہیں نا اس کی نسبت اپنی طرف ہی کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں
کنکریاں حضور کو حکم ہوا کہ کنکریاں یا ریت کی مٹھی دشمن کی طرف پھینک، اور حضور نے جو ہی پھینکی وہ ان کی آنکھوں میں جا کر ریت پڑی، تو اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا ہمارا رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، وہ مٹھی آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ کس نے؟ اللہ نے پھینکی ہے، یعنی وہاں تک پہنچانا وہ محض اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو یہ تختیاں لکھوائیں، اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی کہ ہم نے لکھ کر ان کو دی، مگر نہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکام عشرہ 10 احکامات جو بنیادی تھے حلال و حرام سے متعلق، جس میں یہ تھا کہ زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا، جن کے پیچھے تفصیل بھی گزر چکی ہے، وہ اللہ نے بنیادی 10 احکامات لکھوائے تھے۔ اور دوسرا یہاں یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک رت کو یابس اللہ نے بات لکھوا دی، ہر طرح کی چیز اس میں لکھ دی گئی، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ان کی ضرورت کے احکامات تھے حلال و حرام سے، وہ اللہ نے لکھوا دی۔ یہ تفصیل جو ہے اجمال کے مقابلے میں ہے کہ اللہ نے ان اجمالی چیزوں کی وضاحت کر دی، جو مجمل چیزیں پہلے ہی اللہ نے عطا کی ہوئی تھی تو ان کی وضاحت کر دی ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں غلط فہمی سے یہ سمجھ لیا کہ بالکل ہر چیز کی وضاحت اس میں کر دی، یہاں تک کہ ایک ایک بات کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھو اب یہ ہم نے تمہیں شریعت اور احکامات دی ہیں، لہذا فخذھا بقوت، مضبوطی سے خود بھی ان پر عمل کرو، ان کو پکڑو، ان پر خود بھی عمل کرو۔ اور وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان اچھے احکامات پر عمل کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ ان کی بہتری کے لیے عمدہ اور بہترین احکامات دیے گئے، لہٰذا اس پر وہ عمل کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، جب ان پر تم عمل کرو گے تو یقیناً ہم تمہیں دکھلائیں گے فاسقوں کا گھر، فاسقوں کا گھر ہم تمہیں یقیناً دکھلائیں گے، یعنی اس قوم پر فتح دیں گے جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے، ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان پر ہم تمہیں فتح عطا کریں گے۔ شام کے علاقے، فلسطین کے علاقے جن پر دوسری فاسق قومیں قابض ہو چکی ہیں، ان پر تمہیں فتح ہوگی جب اس پر عمل کرو گے۔ شریعت کے احکامات پر جب ایک مسلمان جماعت بھی عمل کرتی ہے تو وہ دنیا کی فاتح بنتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی جماعت نے اللہ کی عطا کردہ شریعت پر عمل کیا تو دنیا کی قومیں ان کے ہاں مفتو کی صورت میں سامنے اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی۔ اور آج مسلمان نے ہی احکام شریعت کو چھوڑ رکھا ہے، رسمی طور پر دین سے تعلق ہے، یا صرف زیادہ سے زیادہ عبادات کو لے لی ہے، باقی شریعت کے احکامات وہ بالکل ان سے کوئی تعلق نہیں، اس کو دنیا کہہ کر ٹھکرا دیا۔ بھائی جیسے عبادات کرنا اللہ کی طرف سے ان کا حکم ہے، اسی طرح معاملات وہ بھی اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے، سیاست بھی اللہ کی ہدایت اور تعلیم کے مطابق ہونی چاہیے، معاشرت بھی اس کی تعلیم کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ مسجد میں تو تم مسلمان ہو، مسجد سے باہر تم کیا ہے، مرضی کے بندے ہو، جس طرح چاہو زندگی گزارو، سیاست بدماشی کی کرو، خود غرضی لالچ کی کرو، مفاد پرستی کی کرو، معاشی نظام سسٹم تمہارا پورے کا پورا اللہ کے حکم کے مقابلے میں سود پر کھڑا ہوا ہو، معاملات تم 2 نمبری کے کرو اور کہو جی ہم تو مسلمان ہیں، ایسے تو کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ نے تو کامیابی کا وعدہ کیا ہے ان قوموں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ فرمایا تم اپنی قوم کو حکم کرو، وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، ان احکامات پر وہ عمل کریں تو سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، تو یقیناً ہم تمہیں پھر دکھلائیں گے فاسقوں کا گھر۔ دکھلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو تمہیں دیں گے، فاسق جو قومیں اللہ کے احکامات کو توڑنے والی قومیں ہیں ان کے گھر تمہیں اللہ عطا کرے گا، یعنی ان پر فتح عطا فرمائے گا۔ لیکن جو میری آیات سے تکبر کرے گی، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو لوگ زمین میں ناحق تکبر اور سرکشی کرتے ہیں، انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم اپنی آیات کی سمجھ نہیں دیں گے، ان کو سمجھ سے ہم پھیر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو ناحق زمین میں تکبر اور غرور سے کام لینے والے ہیں، انہیں دین کی سمجھ آتی ہی نہیں، ان کے اوپر سے گزرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آج کے دور میں دین پر عمل ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اس دور کی انہیں سمجھ ہی نہیں آتی، ان کے دماغوں پہ چربی چڑھ جاتی ہے۔
تکبر اور غرور کا لازمی اثر یہ ہوتا ہے کہ عقل موف ہو جاتی ہے، سمجھ ختم ہو جاتی ہے، ان کی ذہنیت اور سوچیں سطحی بن جاتی ہیں۔ قرآن مزید وضاحت کر کے فرماتا ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ہر طرح کی نشانی بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لاتے۔ ہر طرح کی اللہ معجزے بھی دیکھ لیں نا، جیسے فرعون نے بے شمار معجزے دیکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کیا تو پیچھے گزر چکا ہے، خون کا معجزہ، مینڈکوں کا معجزہ، اور اسی طرح جو ہے طوفان کا معجزہ، مختلف ان پر عذاب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، لاٹھی کا معجزہ، ید بیضا کا معجزہ آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں، لیکن بجائے اس سے عبرت حاصل کرنے کے، رہنمائی لینے کے، الٹا جادو قرار دے رہی ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو متکبرین اگر ہر طرح کی نشانی بھی دیکھ لیں تب بھی ان کو نہیں مانیں گے، لیکن وہی یرو سبیل الرشد لا یتخذوا سبیلا، اگر رشد و ہدایت ان کے سامنے ہوگی تو اس کو نہیں اختیار کریں گے، لیکن وہی یرو سبیل الغی، گمراہی اور ضلالت سامنے آئے گی تو یتخذوا سبیلا، فوراً اس کو اختیار کر لیں گے، گمراہی کے راستے پہ دوڑیں گے، غلط راستے کو اختیار کریں گے، صحیح راستہ نہیں اختیار کریں گے۔ وجہ کیا؟ سچی بات سمجھ نہیں آئے گی، سیدھی بات سمجھ نہیں آئے گی، الٹی باتیں ان کے سمجھ میں آئیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تکبر کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سچ کو جھٹلا دیتا ہے، سچی بات کو قبول نہیں کرتا۔ تکبر سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری آیات کو جھٹلانے کا یہ اثر ہوا اور وہ ہماری آیات سے، اللہ کی آیات سے غافل رہے، ان میں غور و فکر نہیں کیا، ان کو ماننے کے حوالے سے ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، جنہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونے اور اس سے ملاقات کو جھٹلایا تو ان کے اعمال کوئی اچھے بھی ہوں گے تو حبطت أعمالهم، غارت جائیں گے، ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ ہر یجزون، یاد رکھو انسان کو جو بھی جزا ملتی ہے، سزا ملتی ہے دنیا میں یا آخرت میں، اس کے اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، یہ مقدر کی بات نہیں ہے، اس کے اپنے کرتوت ہوتی ہے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، نہیں سزا دیے جائیں گے، بدلہ دیے جائیں گے مگر اسی کا جو وہ کرتے رہے، جو انہوں نے عمل کی ہے، جو کرتوت کی ہے، اسی کی سزا ہے۔ تو اس طریقے سے اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام ہوئے، شرف ہم کلامی سے، شرف رسالت سے جب انہیں نوازا اور انہیں تورات کی صورت میں جو انہیں الواح اور تختیاں ان کے اوپر احکامات جب لکھ کر دیے تو اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اگلی آیات میں مزید ان کی قوم کے ان احوال کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے احکامات ملنے کے باوجود اس قوم کا کیا حال تھا، پھر اس قوم کو کس طرح سزائیں ملی، اس کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب